اسلام آباد میں باخبر سفارتی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے پاکستان اور بھارت کے مابین سیز فائر کروائے جانے کے بعد اب نہ تو خطے میں کسی جنگ کا خطرہ ہے اور نہ ہی کسی نیوکلیئر جنگ کا۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان حالیہ کشیدگی میں کوئی الٹیمیٹم نہیں تھا اور نہ ہی کوئی دھمکیاں، لیکن پھر بھی دونوں ممالک کے درمیان عسکری جوابی کارروائیوں، خفیہ اشاروں اور تیز بین الاقوامی ثالثی نے خطے کے خطرناک ترین سائے کو جنم دیا۔ اگرچہ یہ بحران جوہری جنگ کی طرف نہیں بڑھا، لیکن یہ اس بات کی یاد دہانی تھی کہ یہ کشیدگی کتنی جلدی اس جانب بڑھ سکتی ہے۔ یہاں تک کہ سائنسدانوں نے بھی ایک ماڈل بنایا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان صورتحال کتنی تیزی سے بگڑ سکتی ہے۔ 2019 میں سائنسدانوں کے ایک گروہ نے ایک خوفناک مفروضے پر تحقیق کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایٹمی جنگ کیسے شروع ہو سکتی ہے۔ اس ماڈل میں یہ مفروضہ اپنایا گیا کہ 2025 میں انڈیا کی پارلیمنٹ پر عسکریت پسندوں کے حملے کے بعد پاکستان اور انڈیا میں ایٹمی جنگ کا آغاز ہوگا۔ 6 سال بعد حقیقی دنیا میں دونوں کے درمیان محدود جنگ چھڑنے سے اس تنازع کے پھیلنے اور ایک بڑی جنگ میں بدلنے کے خطرات منڈانے لگے تھے۔ اگرچہ امریکہ نے ثالثی کر کے دونوں کے مابین سیز فائر کروا دیا، مگر اس تنازع نے ایک بار پھر سب کو یاد کروا دیا کہ خطے میں استحکام کتنا نازک ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی حالیہ پاک بھارت جنگ شروع ہوئی، پاکستان نے دوہرے اشارے بھیجے۔ ایک جانب اس نے عسکری جوابی کارروائی کی اور دوسری جانب نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس بلانے کو کہا، جو اس کے ایٹمی طاقت ہونے کی یاد دہانی تھی۔ نیشنل کمانڈ اتھارٹی ملک کے ایٹمی ہتھیاروں کے کنٹرول اور ممکنہ استعمال کے اختیارات کے معاملات کی نگرانی کرتی ہے۔ آیا یہ اقدام علامتی تھا، اسٹریٹجک تھا یا حقیقی انتباہ، ہم شاید کبھی نہیں جان پائیں گے، لیکن یہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکی وزیر خارجہ نے مبینہ طور پر اس بحران کو ختم کرنے کے لیے دونوں ممالک کے ساتھ بات چیت شروع کی تھی۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جاری بحران کو ختم کروانے کے بعد کہا کہ امریکہ نے صرف سیز فائر ہی نہیں کروایا، بلکہ اس نے ایک ایٹمی لڑائی کو رکوایا ہے۔ پیر کو انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ایٹمی حملے کے حوالے سے بلیک میل نہیں ہوں گے، انڈیا ایٹمی حملوں کی دھمکیوں سے نہیں ڈرے گا۔ مودی نے مزید کہا کہ اس کی آڑ میں کام کرنے والی دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کو فیصلہ کن حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ معروف تھنک ٹینک سپری کے مطابق انڈیا اور پاکستان دونوں کے پاس تقریباً 170 جوہری ہتھیار موجود ہیں۔ سپری کے جنوری 2024 تک کے ایک تخمینے کے مطابق دنیا بھر میں 12,121 جوہری ہتھیار موجود ہیں۔ ان میں سے تقریباً 9,585 عسکری ذخیروں میں رکھے گئے ہیں، جن میں سے 3,904 فعال طور پر تعینات تھے اور یہ 2023 کے مقابلے میں 60 زیادہ ہیں۔ امریکہ اور روس کے پاس 8,000 سے زائد جوہری ہتھیار ہیں۔ دفاعی ماہرین کے مطابق انڈیا اور پاکستان دونوں کے تعینات کردہ نیوکلیئر ہتھیاروں کا بڑا حصہ ان کی زمین پر مبنی میزائل فورسز میں ہے، حالانکہ دونوں ہی ایسے ایٹمی ہتھیار تیار کر رہے ہیں جو زمین، ہوا اور سمندر سے مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ 1998 میں جوہری ہتھیاروں کے تجربے کے بعد سے پاکستان نے کبھی بھی باضابطہ طور پر جوہری نظریے کا اعلان نہیں کیا۔ اس کے برعکس انڈیا نے اپنے 1998 کے تجربوں کے بعد انہیں پہلے استعمال نہ کرنے کی پالیسی اپنائی، لیکن ان کے اس موقف میں نرمی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ 2003 میں انڈیا نے کسی بھی بیرونی کیمیکل یا بایولوجیکل حملوں کے جواب میں جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا حق محفوظ رکھا، جو اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ کسی خاص صورتحال میں وہ انہیں استعمال کرنے میں پہل کر سکتا ہے۔ اس متعلق مزید ابہام 2016 میں تب پیدا ہوا جب انڈیا کے تب کے وزیر اعظم منوہر پاریکر نے تجویز دیتے ہوئے کہا کہ انڈیا کو اپنی اس پالیسی کا پابند نہیں ہونا چاہیے جو بیرونی دنیا میں اس کی طویل مدتی ساکھ پر سوال اٹھاتی ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق پاکستان کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کے استعمال سے متعلق باضابطہ نظریے کی عدم موجودگی کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کے پاس کچھ نہیں۔ سرکاری بیانات، انٹرویوز اور جوہری ترقی سے متعلق خبریں اکثر اس کے استعمال اور موقف سے متعلق واضح اشارے دیتی ہیں۔ پاکستانی افواج کی جانب سے کن صورتوں میں جوہری ہتھیار استعمال کیے جا سکتے ہیں، اس بارے میں اب بھی ابہام ہے۔ تاہم 2001 میں اس وقت کے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے اسٹریٹجیکل پلان ڈویژن کے سربراہ خالد قدوائی نے اس متعلق 4 سرخ لکیریں کھینچی تھیں، جن میں دشمن ملک کی جانب سے پاکستان کے بڑے رقبے کا نقصان ہونا،
अहम अस्करी तनसीबात की तबाही, माशी तौर पर गला घोटना या मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम फैलाना शामिल है। 2002 में परवेज मुशर्रफ ने वाजे किया था कि जोरी हथियारों का मकसद सिर्फ और सिर्फ इंडिया है और इन्हें सिर्फ इस सूरत में इस्तेमाल किया जाएगा जब एक रियासत के तौर पर पाकिस्तान का वजूद खतरे में हो। ताहम अब इस्लामाबाद में मौजूद बाखबर सिफारती ज़राए का कहना है कि सदर ट्रंप की जानिब से भारत और पाकिस्तान के माबैन जंग बंदी मुआहदा करवाए जाने के बाद ऐसा कोई इम्कान नहीं कि दोनों में से कोई भी मुल्क इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए दोबारा जंग का आगाज करे और सूरत हाल को जोरी जंग की जानिब ले जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।